آج سے کئی سال پہلے کسی ملک کی دور دراز بستی میں ایک چکی بان رہتا تھا جس نے اس فانی دنیا میں اپنی زندگی کی کئی بہاریں دیکھی تھیں اور زمانے کی گرم و سرد ہواؤں کے تھپیڑے برداشت کیے تھے۔ اس بوڑھے نے اپنی تمام عمر حلال روزی کمانے میں بسر کی تھی، جس کی وجہ سے اسے کئی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے جو شمشاد کے درخت کی ٹہنیوں کی طرح بلند قامت اور صحت مند تھے۔ ایک دن باپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میرے نور چشم، میرے پیارو، اس دنیا میں رہنے والے ہر شخص کی زندگی اچھی اور بری گزرتی ہے، اور جس طرح تمہیں معلوم ہے کہ موت ایک اونٹ کی طرح ہے جو ہر دروازے پر سویا ہوا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ میری عمر کا سورج بھی لبے بام ہے۔ آج نہیں تو شاید کل اپنے اعمال کی گری کندھے پر اٹھاؤں گا اور اس فانی دنیا سے کوچ کر کے عالم بقا میں پہنچ جاؤں گا۔ اگر سچ پوچھو تو مجھے اس سفر پر جانے اور اس دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن میرے غمگین ہونے کا سبب یہی ایک چکی ہے۔ معلوم نہیں میرے بعد کیا ہوگا اور چکی پر کیا گزرے گی۔ چکی بان کے بیٹوں نے جب اپنے باپ کی باتیں سنی تو تینوں بیٹے ایک زبان ہو کر کہنے لگے، ابا جان، آپ مطمئن رہیں، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ چکی کے پہیے گھماتے رہیں تاکہ گھر کے اخراجات کی گاڑی بھی چلتی رہے اور چکی کے نہ ہونے سے لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہ ہو۔ چکی بان نے محبت بڑی نگاہوں سے اپنے بیٹوں کو دیکھا اور پھر کہا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اور تم بھی جانتے ہو کہ 200 باتیں آدھے عمل جتنی قیمت بھی نہیں پاتی، اس لیے کہ بات اور عمل کا درمیانی فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔ کیا میں تم سے امید رکھوں اور مطمئن رہوں کہ تم واقعی میری باتوں پر عمل کرو گے؟ اگر تم تینوں بھائی مل کر اس چکی کے پہیے گھماتے رہے تو بہت بہتر ہوگا، یا پھر جس بھائی کو مناسب سمجھو چکی اسی کے حوالے کر دینا، ورنہ یاد رکھو کہ اگر اس چکی نے کام نہ کیا تو تم خود بھی بھوکے مرو گے اور دوسرے لوگ بھی بددعائیں دیں گے۔ جب بوڑھے چکی بان نے اپنی بات ختم کی تو تینوں بیٹوں میں سے ہر ایک نے کہا، ابا جان، میں زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے چکی کا انتظام میں اچھی طرح سنبھال لوں گا۔ بوڑھے باپ نے تینوں بیٹوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور کہا، خوب، عقل سلیم ہی اس بات کا فیصلہ کرے گی۔ میں تو دلیل کے بغیر نہ ہی کسی بیٹے کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں اور نہ ہی انکار کرتا ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ تمہارا امتحان لیا جائے تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ تم میں سے کون بہتر ہے اور احسن طریقے سے چکی کے پہیے گھما سکتا ہے۔ لیکن غور سے سن لو اور کوشش کرو کہ تم تینوں بھائی امتحان میں کامیاب ہو سکو۔ تینوں بیٹوں نے جب امتحان کا نام سنا تو شوق سے تائید کی اور کہنے لگے، ابا جان، ہم ہر امتحان کے لیے تیار ہیں۔ بوڑھے باپ نے اپنے ہاتھ زانوں پر رکھے اور اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور دوسرے کمرے میں جا کر اخروٹوں کی 3 تھیلیاں اٹھا لایا اور پھر بیٹوں کے پاس آ کر کہا، ان گٹریوں میں اخروٹ ہیں، اس لیے آگے بڑھو اور ایک ایک گٹری اٹھا لو، پھر میں تمہیں اگلے قدم کے متعلق بتاؤں گا۔ تینوں بیٹے آگے بڑھے اور ایک ایک گٹری اٹھا لی، کیونکہ یہ گٹریاں زیادہ وزنی نہ تھیں۔ باپ تو تینوں گٹریاں ایک ساتھ اٹھا لایا تھا۔ پھر اس نے طویلے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، شہر جانے کے لیے اپنی سواری کے گدھے تیار کر لو اور زیادہ راہ کے لیے کچھ خوراک اور کچھ رقم بھی لے لو۔ تینوں بیٹوں نے خوشی خوشی اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور سفر کی تیاری کرتے ہوئے زیادہ راہ ساتھ لیا اور گدھوں پر سوار ہو کر چکی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ باپ بھی لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا آیا اور بیٹوں کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے بیٹو، تمہارا امتحان اب شروع ہوتا ہے، تم ابھی شہر کی طرف جاؤ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ تم خیریت سے جاؤ گے اور باعافیت لوٹو گے۔ شہر میں میرے 3 پرانے دوست ہیں، اس لیے تم تینوں میں سے ہر ایک شخص میرے ایک ایک دوست کے پاس پہنچ جانا، پھر انہیں میرا سلام کہنا اور پوچھنا کہ دنیا میں رزق حلال کیسے کمایا جاتا ہے، لیکن یاد رکھو اس سفر میں 3 دن سے زیادہ خرچ نہ کرنا۔ ویسے اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگر تم نے دیر کر دی تو باپ کی جگہ کو خالی پاؤ گے۔ بڑے بیٹے نے پوچھا، پھر ہمارے امتحان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ باپ نے بڑے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہماری پوری زندگی ایک امتحان ہے۔ یہ درست ہے کہ تمہارا یہ سفر دوسرے سفر کی طرح ایک چھوٹا سا امتحان ہے، لیکن ان چند دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس شخص کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جلدی کرو اور اپنے بھائیوں کے ہمراہ روانہ ہو جاؤ، تمہارا کام زیادہ اور وقت کم ہے۔ بیٹوں نے جب اپنے باپ کی باتیں سنی تو اپنے اپنے گدھوں پر سوار ہو گئے
اور اپنا دل سفر کی طرف کر لیا۔ اب وہ شہر کی طرف جا رہے تھے، لیکن ان کے دل و دماغ میں طرح طرح کے سوالوں کی آمد و رفت تھی۔ یعنی ہر بھائی سوچ رہا تھا کہ وہ امتحان میں پورا اترے گا اور جب اپنے باپ کے پاس پہنچے گا تو چکی کا مالک بن کر اس کے پہیے گھمائے گا۔ وہ انہی خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے اور چلتے جا رہے تھے کہ اچانک مڑ کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اپنے گاؤں سے کافی دور آ گئے ہیں اور چکی بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، اور جو ان کے سامنے ہے شہر کا لمبا سفر ہے جس کے لیے انہیں چلنا ہے اور بس چلنا ہے۔ قصہ مختصر، انہوں نے کچھ دیر مزید سفر کیا لیکن آخر کار بہت جلد تھک گئے۔ اچانک انہیں دور سے ایک سایہ دار اور آرام کی جگہ دکھائی دی، اس لیے منجلے بھائی نے دوسرے بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب آرام کا وقت ہے، کچھ کھا پی لیں۔ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو ہمارے جسم کی دوسری ماندہ طاقت بھی جواب دے جائے گی۔ دوسرے بھائیوں نے بھی اس کی بات مان لی اور اپنے گدھوں کی ہرجوں سے کھانے پینے کا سامان نکالنے لگے۔ اتنے میں بڑا بھائی چلایا اور فریاد کرتے ہوئے کہنے لگا، ہائے افسوس، تم نے دیکھا ہے کہ کیا ہوا؟ اس کے دونوں بھائی آگے بڑھے اور پوچھنے لگے، کیا ماجرا ہے؟ کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے؟ بڑے بھائی نے اپنے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، رستے میں اس کا منہ کھل گیا ہے اور قطرہ قطرہ تمام پانی بہہ گیا ہے، اب میں پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ تم نے بڑی ہی لاپرواہی سے کام لیا ہے، اب تمہارے پاس سوائے اس مشکیزے کے دوسرا کوئی برتن نہیں ہے، اب ہمیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بڑا بھائی کہنے لگا، بڑا عجیب سفر ہے، لیکن سفر میں تو ایسے حادثات ہوتے ہی ہیں، اس لیے آؤ اور بیٹھ کر سوچتے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے مشکیزہ اٹھایا اور کہا، پہلا اور ضروری کام یہ ہے کہ پانی تلاش کریں۔ بڑے بھائی نے کہا، آگ جلانے کے لیے لکڑی تلاش کرنی ہے، لیکن پانی کی تلاش میں کون جائے گا؟ لکڑیاں کون جمع کرے گا اور کون کھانا بنائے گا؟ تینوں بھائی خاموش تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بڑے بھائی نے انہیں دیکھا تو کہا، مشکل اور اہم کام لکڑیاں جمع کرنا ہے، یہ کام میں خود ہی انجام دوں گا، اگر لکڑی نہ ہوئی تو ہم کھانا کیسے پکا سکتے ہیں؟ بڑے بھائی نے اپنی بات کے جواب کا انتظار نہ کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر لکڑیوں کی تلاش میں چل پڑا۔ لیکن منجلے بھائی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، واقعی اہم کام تو لکڑی کا انتظام ہے، گویا پہاڑ کھودنا ہوگا تاکہ اس سے لکڑی نکالی جائے۔ نہیں میرے بھائی، مشکل کام تو کھانا پکانا ہے، اگر لکڑی اور پانی دونوں موجود ہوں لیکن پکانے والا کوئی نہ ہو تو ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ منجلے بھائی نے اتنا ہی کہا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور کھانا پکانے کے لیے چولہا بنانے میں مشغول ہو گیا۔ اب چھوٹا بھائی رہ گیا تھا اور اس کے سامنے خالی مشکیزہ پڑا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پانی کہاں سے لائے۔ بہرحال اس نے ہمت نہ ہاری اور مشکیزہ اٹھا کر پانی کی تلاش میں چل پڑا اور اپنے دل میں کہنے لگا، میرے بھائیوں نے اپنا کام سنبھال لیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ میں بھی پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کھانا پکانے اور پیاس بجھانے کے لیے پانی کا ملنا بے حد ضروری ہے۔ یہ سب باتیں سوچتے ہوئے چھوٹے بھائی نے اپنی رفتار بڑھا دی اور پہاڑ کی طرف چل پڑا جو وہاں سے قریب ہی تھا۔ اس کے دوسرے بھائی بھی اپنے کام میں مشغول ہو گئے تھے اور انہیں یقین تھا کہ وہ سب اپنے کام سے جلد ہی فارغ ہو جائیں گے۔ الغرض چھوٹے بھائی نے مشکیزہ اپنے کندھے کے ساتھ لگایا اور پہاڑ کی طرف چل پڑا تاکہ اسے پانی مل جائے۔ وہ جانتا تھا کہ اکثر پہاڑوں میں چشمے ہوتے ہیں اور شاید وہ بھی کسی چشمے پر پہنچ جائے۔ وہ چلتا رہا اور چلتا رہا، اس نے پہاڑوں کے چند ٹیلے عبور کیے، اسے پانی کا وجود کہیں بھی نظر نہ آیا۔ وہ پریشان تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے پانی نہ ملے اور اس کے بھائی پیاس سے جان دے دیں اور ہمارا سفر یہیں ختم ہو جائے، پھر ہم نہ تو شہر جا سکیں گے اور نہ ہی اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھنا نصیب ہوگا۔ پھر وہ کچھ دیر کے لیے ایک چٹان کے سائے میں بیٹھ گیا اور سوچتا رہا اور تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ اپنی آنکھیں اور کان اچھی طرح کھولے اور پانی کے چلنے اور اس کے شر شر پر دھیان دے اور چاروں طرف دیکھے۔ ممکن ہے کہ اسے پانی نظر آ جائے یا اس کے چلنے کی آواز سنائی دے، ادھر ادھر چلنے سے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ چھوٹے بھائی کے ذہن میں جب یہ نئی تجویز آئی تو اپنی جگہ سے اٹھا اور دوبارہ پانی کی تلاش میں پہاڑوں کی طرف پھرنے لگا۔ وہ ابھی پھر رہا تھا کہ اسے دور سے پانی کے ٹپکنے کی آواز آئی، پھر اس نے کان کھڑے کیے اور پھر پانی کے ٹپکنے کی آواز کے تعاقب میں چل پڑا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا کہ پانی کے چشمے تک پہنچ گیا۔ اب وہ بے حد خوش تھا،
لیکن اس کے قریب پہنچا تو اپنی جگہ پر حیران و پریشان کھڑا ہو گیا۔ چشمے کا پانی کم تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ مشکیزہ بھر لے گا۔ اسے اپنی ذات سے زیادہ اپنے بھائیوں کی فکر تھی۔ بہرحال وہ نہایت احتیاط سے آگے بڑھا اور بڑی مشکل سے مشکیزہ بڑھا اور نہایت حوصلے سے چاروں طرف دیکھ کر مشکیزہ اٹھایا اور واپس چل پڑا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ ایک پتھر کو پھلانگتے ہوئے پھسلا اور چاروں شانے چت گر پڑا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں زخمی ہو گئے۔ پھر وہ بڑی مشکل سے سنبھلا اور سب سے پہلے مشکیزے کو دیکھا جو صحیح سلامت تھا، اس لیے خوش ہوا اور اپنے زخموں کو بھی نہ سہلایا اور آگے چل دیا تاکہ جلد سے جلد اپنے بھائیوں کے پاس پہنچے۔ چھوٹا بھائی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ دونوں سوئے ہوئے ہیں، گویا 7 بادشاہوں کو خواب میں دیکھ رہے ہوں۔ منجلے بھائی کی نیند بڑے بھائی سے زیادہ گہری تھی۔ اس نے اخروٹوں کی تھیلی کھولی تھی، اس لیے چھلکے ادھر ادھر بکھرے تھے۔ جب چھوٹے بھائی نے ان دونوں کو بیدار کیا تو وہ مشکیزے کو دیکھ کر اس پر پل پڑے اور گھٹا گھٹ پانی پینے لگے، اور جب سیر ہوئے تو اعتراض کرنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں رہے ہو؟ جب ہم پیاس اور تھکاوٹ سے مجبور ہو گئے تو تھک کر سو گئے۔ اگرچہ تم نے مشکیزہ اٹھا لیا تھا لیکن اصل میں سیر و سیاحت کرتے رہے ہو۔ دوسرے بھائی نے کہا، افسوس، پانی کے لیے میں خود جاتا تو صاف اور پاکیزہ پانی لاتا اور اتنی دیر بھی نہ لگاتا، جبکہ حالت یہ ہے کہ ہمارا کافی وقت ضائع ہو گیا ہے۔ دونوں بھائیوں کے جی میں جو کچھ بھی آیا اپنی اپنی کہتے رہے اور چھوٹا بھائی خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے کھانا پکایا اور کھانے کے بعد اپنا سامان سمیٹا اور پھر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بوڑھے چکی بان کے بیٹے کئی حادثات سے گزرے، پھر تینوں بھائی تھکے ماندے اور بھوکے پیاسے شہر پہنچ گئے۔ چھوٹے بھائی نے جو ہی شہر میں قدم رکھا تو کہنے لگا، میں تو سب سے پہلے اپنے والد کے دوست کے پاس جاؤں گا اور اسے اپنے والد کا پیغام پہنچاؤں گا۔ منجلے بھائی نے کہا، ابھی کسی بھی جگہ جانے کی ضرورت نہیں، سالن تو نہیں ہے کہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ہم کل اور پرسوں تک اسی شہر میں ہیں، ابھی تو تھکاوٹ سے ہمارا بدن چور ہے، اس لیے آج میں تو پورا دن آرام کروں گا۔ بڑا بھائی کہنے لگا، اگر میں تھکا ہوا نہ ہوتا تو ضرور جاتا، لیکن اس وقت تو مجھے آرام کرنا ہے، اس کے بعد بازار جا کر کچھ خریدوں گا۔ آخر کئی سالوں سے میری خواہش تھی کہ ایک جوڑا گرم موزے خریدوں، اگر میں اب موزے نہ خرید سکا تو شاید پھر کبھی مجھے موقع نہ ملے گا۔ اگر میں کل اپنے باپ کے دوست کے پاس نہ جا سکا تو پرسوں ان کی خدمت میں ضرور پہنچ جاؤں گا۔ صورتحال دیکھ کر صرف چھوٹا بھائی ہی رہ گیا تھا کہ اپنے بھائیوں سے پہلے روانہ ہو اور اپنے باپ کا پیغام ان کے دوست تک پہنچائے اور ان سے حلال روزی کمانے کے ذرائع دریافت کرے۔ اگلے دن صبح منجلا بھائی اپنے باپ کے دوست کے دروازے کے باہر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی نے کھولا اور کہا، میرے خاوند کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے وہ حکیم سے نسخہ لایا تھا، اب وہ عطار کی دکان سے دوا لینے کے لیے گیا ہے، اگر وہ ظہر تک لوٹ آیا تو تمہاری ملاقات ضرور ہو جائے گی۔ منجلا بھائی نہایت بے صبر اور جلد باز تھا، اس لیے کہنے لگا، شہر میں میرے اور بھی کئی کام ہیں، آج نہیں تو یقیناً کل تک ملاقات ہو ہی جائے گی، اس لیے اب میں جاتا ہوں اور کل طلوع آفتاب کے وقت دوبارہ آتا ہوں۔ اس نے یہی کہا اور اپنے بھائیوں کے پاس سرائے میں آ گیا۔ اب جیسے بڑے بھائی نے کہا تھا کہ وہ موزے خریدنے کی خواہش رکھتا ہے، اس لیے وہ موزے خریدنے کے لیے بازار چلا گیا، اور جب اس نے مول تول پوچھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاس رقم بہت کم ہے، اس لیے وہ واپس اپنے بھائیوں کو تلاش کرنے لگا اور اپنی مجبوری ان سے بیان کی، لیکن اس کے بھائی بھی اسی کی طرح خالی ہاتھ تھے، اس لیے انہوں نے اپنے سر جھکائے اور کچھ بھی نہ کہا۔ بڑا بھائی جب اپنے بھائیوں سے نا امید ہو گیا تو سوچنے لگا کہ اب تو مجھے اپنے اخروٹوں کی تھیلی فروخت کرنی پڑے گی تاکہ موزے خرید سکوں۔ پھر وہ دوبارہ بازار گیا اور اخروٹوں کی تھیلی فروخت کر کے اپنے پسندیدہ موزے خرید لیے۔ اگلے دن منجلا بھائی طلوع آفتاب کے وقت اپنے باپ کے دوست کے گھر کے باہر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کافی انتظار کے بعد بھی اسے کوئی جواب نہ ملا، اس لیے سمجھ گیا کہ صاحب خانہ کسی کام کی غرض سے گھر سے باہر گیا ہے۔ اس طرح منجلے بھائی کے سفر کا تیسرا دن بھی ختم ہو گیا۔ اب تینوں بھائی سرائے میں بیٹھے تھے تاکہ اگلے دن واپسی کا سفر کریں، اس لیے ہر طرح کی باتیں کرتے رہے اور اس شہر میں جو کچھ بھی دیکھا اور سنا ایک دوسرے کو بتانے لگے کہ اتنے میں چھوٹے بھائی نے کہا کہ اب ہمارے لیے کون سا کام باقی رہ گیا،
منجلے بھائی نے کہا کہ میرے ذمہ جو کام تھا میں نے پورا کر لیا ہے، بس اپنے باپ کا پیغام نہیں پہنچا سکا، اس لیے کہ باپ کا دوست سفر پر گیا ہوا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی کام باقی نہیں ہے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ اگر مجھ سے پوچھو تو میرا کوئی کام باقی نہیں ہے جسے میں پورا کروں، میں تو یہاں صرف موزے خریدنے آیا تھا جو میں نے خرید لیے، بس اب مجھے پیغام پہنچانا ہے اور میں یہ کام کل انجام دے دوں گا۔ چھوٹے بھائی نے کہا ہمیں کل صبح روانہ ہو جانا چاہیے، تمہیں یاد ہوگا کہ باپ نے کہا تھا کہ اگر تم دیر سے لوٹو گے تو شاید مجھے نہ دیکھ سکو گے۔ بڑا بھائی تو ایسی باتیں سننے کا منتظر تھا، اس لیے وہ خوش ہوا اور کہا اچھا ہوا کہ تم نے یاد دلایا، اس لیے اگر باپ نے پوچھا تو کہہ دوں گا کہ میرا پہلا اور ضروری کام پیغام پہنچانا تھا، لیکن دیر ہو گئی تھی اور تمہارا دوست بھی سفر پر چلا گیا تھا، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ جلدی واپس آؤں۔ قصہ مختصر کہ اس رات تینوں بھائی کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ دوسرے دن صبح جب اٹھے تو اپنا سامان باندھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ رستے میں بڑے بھائی سے زیادہ کوئی بھی خوش نہ تھا، وہ اپنی ہر بات کے ساتھ ساتھ کہتا کہ یقیناً باپ میری عقل و سمجھ کی داد دے گا اور میرے مقابلے میں تم نے جو کام کیا ہے وہ بے فائدہ اور بے نتیجہ ہے، اس لیے کہ ہمارے چھوٹے بھائی نے تو اخروٹوں کو چھوا تک نہیں ہے۔ البتہ منجلے بھائی نے اپنی تھیلی سے چند اخروٹ کھائے ہیں اور اپنا ہی جی بہلایا ہے، لیکن میں نے تو ان سے پورا فائدہ اٹھایا ہے، انہیں فروخت کر کے موزے خرید لیے ہیں۔ حالانکہ عقل مندی یہی تھی کہ تم بھی ایسا کرتے اور کامیابی سے لوٹتے۔ منجلے بھائی نے جب یہ سنا تو حیرت اور تعجب سے منہ میں انگلیاں دے دیں اور پھر کہا ہائے افسوس، میرے دل میں یہ خیال کیوں نہ آیا، ہائے میں نے بھی ایسا کیوں نہ کیا۔ یقیناً باپ تمہاری عقل مندی کی بدولت تمہیں چکی کا مالک بنا دے گا اور ہمیں وہاں بھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تینوں بھائی انہی باتوں میں سرگرم تھے اور آخر گاؤں اور پھر گھر پہنچ گئے، اور جب باپ کے سامنے حاضر ہوئے تو باپ نے کہا میرے بیٹو اب جاؤ اور نہا دھو کر صاف کپڑے پہن لو اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میرے پاس آ جانا۔ تینوں بھائی چلے گئے اور نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر کھانا کھایا اور تازہ دم ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ سفر کے واقعات و حالات بتائیں۔ بوڑھے باپ نے بیٹوں کی طرف دیکھا اور کہا اب باری باری اپنا واقعہ بیان کرو جو تمہیں سفر میں پیش آیا ہے۔ ہر ایک بیٹے نے پیاز سے لے کر لہسن تک اپنی اپنی سرگزشت بیان کی۔ بوڑھے باپ نے ہر بیٹے کی بات نہایت غور سے سنی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد چھوٹے بیٹے کی طرف اشارہ کیا اور کہا میرے بعد تمہارا چھوٹا بھائی اس قابل ہے کہ چکی کے پہیے گھماتا رہے۔ منجلے بھائی نے باپ کے فیصلے پر اعتراض کیا، لیکن بوڑھے باپ نے گہرا سانس لیا اور کہا میرے فیصلے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جب تم رستے میں بھوک اور پیاس سے نڈال ہوئے تو سب سے مشکل کام کے انجام دہی کے لیے تمہارا چھوٹا بھائی ہی کمر بستہ ہو کر پانی کی تلاش میں نکلا تھا اور زخمی ہونے کے باوجود بھی مشکیزہ بھر لایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے جو امانت اسے دی تھی اس نے اسے سنبھال کے رکھا۔ میں نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ اخروٹ کھا لینا یا انہیں بیچ دینا۔ اور تیسری اور اہم وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنا فرض احسن طریقے سے نبھایا ہے اور اس پر عمل کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوتے ہی یعنی پہلی فرصت میں ہی میرا پیغام میرے دوست کو پہنچایا اور اس سے حلال روزی حاصل کرنے کے طریقے دریافت کیے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے چھوٹے بھائی کو اپنی غیر منقولہ جائیداد یعنی اس چکی کا مالک بنا رہا ہوں۔ یہ اس قابل ہے کہ سخت اور مشکل کام بھی انجام دے سکتا ہے۔ یہ اس چکی کے پہیے اچھی طرح گھمائے گا، لوگوں کی امانتیں یعنی گندم اور آٹے کی حفاظت کرے گا اور اس میں خیانت نہ کرے گا، اور اس بات کا بھی خیال رکھے گا کہ اپنے گاہکوں سے بھی جو وعدہ کرے گا اسے اچھی طرح نبھائے گا، اس لیے کوئی شخص اس پر بد عہدی یا بد دیانتی کا کوئی الزام نہ لگا سکے گا۔ بس اسی لیے آج کے بعد یہ اس چکی کا مالک ہے۔ باپ نے گہرا سانس لیا اور دوسرے بیٹوں کو دیکھتا ہوا کہنے لگا اگر اب تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو بے خطر کہہ سکتے ہو۔ کیا اس چکی کا حق تمہارے چھوٹے بھائی کا ہے یا نہیں؟ بڑے اور منجلے بھائی کو کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے بدستور خاموش کھڑے رہے اور چھوٹے بھائی کی کارکردگی پر تحسین کرتے رہے۔ اس کے بعد چھوٹا بھائی کئی سال تک چکی کے پہیے گھماتا رہا اور عمر بھر لوگوں کا حق غصب کرنے سے پہلو دہی کرتا رہا۔ وہ کئی سال اس فانی دنیا میں رہا اور اس کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ اس کی دیانتداری کے معترف رہے
اور میری دعا ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے تم بھی سدا زندہ رہو اور خوش رہو۔